کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر اور جس نے فاطمہ سے محبت کی ہے ان سب پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. صرف محبت کرنے پر جہنم کی آگ حرام ہے. کس قدر سستا سودا ہے, کس قدر جو ہے اللہ اکبر اچھا سودا ہے. گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے. انسان کس کس سے پیار کرتا ہے, کس کس سے محبت کرتا ہے, کس کس سے الفت کرتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس پر بھی جہنم حرام ہے. ایک اور مقام پر دوسری روایت میں ہے فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے, فاطمہ کی قیامت تک کی ذریت پر بھی جہنم حرام ہے, اور جس نے فاطمہ سے عقیدت اور محبت کی ہے اللہ نے ان پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے, آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. الفاطمہ تو بدعۃ منی, بہت کثرت سے یہ حدیث پاک آئی ہے. سرکار فرماتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو راضی کر لیا, جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کہ جب نکاح کا موقع آیا تو بہت سارے لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی پیش کی. سرکار نے فرمایا کہ مجھے وحی کا انتظار ہے, مجھے انتظار وحی کا ہے کہ جب حکم ہوگا جس کے ساتھ تو اس کے ساتھ رشتہ طے ہوگا. یہ بار بار روایتیں پڑھی جا چکی ہیں, میں اس کی تکرار نہیں کرنا چاہتا, صرف حصول برکت کے لیے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جب حتیٰ کہ صدیق اکبر بھی آئے تو سرکار نے صدیق اکبر سے بھی یہی کہا کہ ابو بکر مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے. فاروق اعظم تشریف لائے, سرکار نے یہ فرمایا عمر مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے. تو صدیق و فاروق نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ حضور اس معاملے میں وحی کے منتظر ہیں, یہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ سعادت کسی کے مقدر میں ہے تو وہ علی ابن ابو طالب ہے, وہ علی ابن ابو طالب ہے. تو علی کو ڈھونڈو, علی کہاں ہے, اس لیے کہ جلدی سے سرکار کی شہزادی کا نکاح ہو جائے اور جس کے بھی مقدر میں ہے یہ شہزادی اس کے گھر چلی جائے. تو جس وقت یہ دونوں حضرات صدیق اکبر اور فاروق اعظم مولائے کائنات کو ڈھونڈنے لگے تو اس وقت مولائے کائنات ایک انصاری صحابی کے باغ میں اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے یا اونٹ کو پانی پلانے تشریف لے گئے تھے. وہاں پہنچے تو کہا کہ علی ہم یہ چاہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کے لیے تم رشتہ مانگو, کیونکہ بہت لوگ مانگ چکے لیکن حضور نے جو ہے وہ وحی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انتظار وحی کا ہے. مولائے کائنات رو پڑے, کہا کہ میرے پاس خود کا مکان بھی نہیں ہے اور میرے پاس اتنے اخراجات بھی نہیں کہ میں شادی کر سکوں, لیکن بات تم نے میرے دل کی کہی ہے. تو کہا کہ علی جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدعا پیش کرو. مولائے کائنات نکلے وہاں سے. نکلنے کے بعد اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ام المومنین اما جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تھے. جیسے ہی اللہ کے رسول کے دروازے پر دستک دی مولائے کائنات نے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا ام سلمہ دروازہ کھول, ام سلمہ دروازہ کھول, اس لیے کہ آنے والا اللہ کا بھی محبوب ہے اور اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے. یہ آنے والا اللہ کا بھی محبوب ہے اور اللہ کے ابھی دروازہ کھلا نہیں ہے, آواز نکلی نہیں ہے, دروازے پہ دستک ہوئی ہے. سرکار فرماتے ہیں جلدی سے دروازہ کھول, آنے والا محبوب خدا و رسول ہے. یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں, دروازہ کھول. میں نے پوچھا کون ہے, ام سلمہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کون ہے تو سرکار نے فرمایا علی ابن ابو طالب ہے, میرے چچا کا بیٹا ہے, کھول. ایک بہت بڑی مراد لے کر کے آ رہا ہے اور وہ مراد لے کر کے آ رہا ہے اس سے پہلے جبریل مراد لے کر آ چکا ہے. ابھی وہ مراد لے کر دروازے پہ آ رہا ہے اور اس سے پہلے جبریل مراد لے کر آ چکا ہے. ام سلمہ کہتی ہیں اس بات سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں
میں دوڑی دروازہ کھولنے کے لیے، حتیٰ کہ ایسی بے احتیاطی میں دوڑی کہ میں گرتے گرتے بچی۔ اس دن میری خوشی کی انتہا نہ تھی، اس دن میری خوشی کی انتہا نہ تھی جب میں دروازہ کھولنے جا رہی تھی، اس لیے کہ میں سمجھ گئی تھی کہ ہونے والا کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت واضح اشارہ کر دیا تھا کہ آنے والا کون ہے اور کس مقصد سے آ رہا ہے۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی، اس لیے کہ بی بی زہرا پاک سے اماں عائشہ ہو یا ام سلمہ ہو یا جناب محمونہ ہو یا جناب زینب بنت حجش ہو یا جناب زینب بنت خزیمہ ہو یا جناب صفیہ ہو، یہ ساری خواتین حضور کے گھر کی، حضور کی ازواج مطہرات بالکل دل کی گہرائیوں سے سیدہ فاطمہ سے محبت کرتی تھی۔ جب سیدہ فاطمہ کے رشتے کے طے کا معاملہ سنا تو حضرت بی بی ام سلمہ کہتی ہیں اتنی میں تیزی کے ساتھ دوڑی کہ میں نے احتیاط کھو دیا، کیونکہ گھر میں یا تو میں تھی یا تو میرے سرتاج محمد عربی تھے اور تیسرا کوئی نہیں تھا۔ میں احتیاط کھو کر کے دوڑی، گرتے گرتے بچی، حتیٰ کہ میں نے دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھول کر کے پھر میں پردے کی اوٹ میں ہو گئی، حتیٰ کہ علی آئے اور آنے کے بعد زمین پر بیٹھ گئے۔ ام سلمہ اس کے راوی ہے، کہتے زمین پہ بیٹھ گئے اور زمین کی طرف دیکھنے لگے، زمین کی طرف دیکھنے لگے۔ سرکار نے پوچھا علی کیسے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آیا تو مراد لے کر ہوں، لیکن شرم آتی ہے کہ مراد کیا عرض کروں، مراد لے کر کے آیا ہوں لیکن مجھے شرم آ رہی کہ میں آپ سے عرض کیا کروں۔ سرکار نے فرمایا کہ تو دروازے پر تھا، جبریل میرے پاس آ چکا تھا، وہ دروازے پہ تھا، جبریل میرے پاس۔ خدا کی عزت کی قسم کسی کی بیٹی شان کی نہیں ہے، اور یہ مرتبہ اللہ نے کسی کی بیٹی کو عطا نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ السلام کی 3 بیٹیاں اور بھی ہیں، وہ سب شان والی ہے، ان کی نالین ہمارے سروں پر ہے، ان کی عظمتیں اہل بیت ہونے کی حیثیت سے ہماری آنکھوں پر ہے، ہمارے سروں پر ہے، لیکن یہ مرتبہ ان کو بھی نصیب نہیں ہے جو مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو ہے، کہ اللہ اکبر، بی بی زہرا پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے رشتے کے معاملے میں جب علی پاک دروازے پر ہیں اور ادھر جبریل آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آسمانوں پر اللہ نے علی و فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے، آپ زمین کے اوپر ان کا نکاح کر دیں۔ آقا نے پوچھا کہ کیسے نکاح ہوا ذرا بتا، حضور سب جانتے ہیں، تو کہا خطبہ پڑھنے کے لیے حضرت آدم کو بلایا گیا تھا، 40,000 فرشتوں کو جمع کیا گیا تھا، اور ایجاب و قبول راحیل فرشتے نے کروایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں ہوئی، اور عرض کی حضور وہ جو جنت کے میوے بٹے ہیں میں اس میں سے کچھ لایا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ چھوارے تھے اور لونگ کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جنت کی لونگ بھی جبریل علیہ السلام ساتھ لائے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ علی جاؤ اور جا کر کے سب کو دعوت دے دو اور جمع کر دو، وہ آسمانوں پہ تو یہ معاملہ ہو چکا ہے، تاکہ زمین پہ یہ معاملہ ہو جائے۔ جیسے ہی باہر نکلے تو دونوں یار انتظار کرے تھے، سیدنا صدیق اکبر اور فاروق ہیں، یعنی کیا محبتیں تھی آپس میں، رشتے کے لیے حضرت مولا کائنات کو راضی کرنے والے تو یہ دونوں ہی تھے نا، سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم۔ اور پھر اس کے بعد یہ لوگ منتظر تھے، اور پھر جب دعوت دی گئی تو جلدی جلدی سب لوگ جمع ہو گئے، اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، اور سرکار نے فرمایا کہ علی خطبہ تم ہی پڑھو، تو مولا کائنات نے خود ہی خطبہ پڑھا، اپنی نکاح کا خطبہ۔ یہ شاید آپ کی بہت سارے لوگوں کی معلومات میں پہلی مرتبہ یہ بات ہوگی کہ مولا علی نے اپنے نکاح کا خطبہ خود پڑھا ہے۔ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دولہا خطبہ پڑھتا ہے، لیکن یہ علی کی شان ہے، یہ علی یا مرتضیٰ کی شان ہے کہ اپنے نکاح کا خطبہ خود ہی پڑھا ہے، اور اس کے بعد پھر نکاح ہوا۔ اب یہ اتنی بات میں بہت پہلے کئی بار بیان کر چکا ہوں، لیکن جو اصل بات کرنا تھا اس کے لیے وہاں تک پہنچانے کے لیے اتنا وقت آپ کا لیا ہوں۔ جب مہر مقرر کرنے کی بات آئی تو 400 مسکال چاندی، 400 مسکال چاندی مقرر کی گئی، جو آج کی یعنی ہمارے حساب سے تقریباً 1.5 کلو چاندی ہوتی ہے۔ 1 کلو
600 कुछ ग्राम, तो तकरीबन 1.5 किलो से ज्यादा तो होगी ना, 1 किलो 600 कुछ ग्राम, हिसाब लगाया हमने थोड़ा सा उसका, तो 1 किलो 600 तो 500 तो आधा किलो हो जाता है, और 600 आधा किलो से ज्यादा हो गया, और फिर कुछ ग्राम 16 या 32 ग्राम ऐसे कुछ था वो, जो ऊपर का मेरे ज़हन से फिगर निकल गया। तो लेकिन यह है कि तकरीबन 1.5 किलो चांदी ये मुकर्रर हुआ महर। लेकिन जब ये महर मुकर्रर करने के लिए सैयदा फातिमा के पास आए, असल बात जो कहनी वो ये है, इस निकाह का जो अनोखा महर था, जाहिरी महर तो यही था जो चांदी मैंने अर्ज किया, लेकिन इसका जो अनोखा महर था, जिसका तस्करा नुज़तुल मजालिस में भी है, इमाम नसफी ने भी इसका जिक्र किया है, मुल्ला मोइनुद्दीन ने भी इसका जिक्र किया है, और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसका तस्करा फरमाया। असल महर पाक बीबी ज़ारा पाक का ये तो चांदी था जाहिर, लेकिन जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए सैयदा फातिमा के पास, फातिमा मैं तुम्हारा निकाह अली से कर रहा हूँ और महर इतना मुकर्रर किया है, तुम्हारी क्या मर्जी है। सैयदा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान ये महर तो चांदी और सोना और पैसे धेले तो ये सभी के महर मुकर्रर होते हैं, अगर आपकी बेटी फातिमा का भी यही महर मुकर्रर हुआ तो फिर बड़ी बात क्या है, क्या बड़ी बात है। तो सरकार ने फरमाया कि फिर तुम क्या चाहती हो। तो इसकी हुजूर जाहिर तो यही रहे, लेकिन मेरा महर मैं खुद मुकर्रर करूंगी, मैं अपना महर खुद मुकर्रर करूंगी, और मेरे महर ये है कि आपकी उम्मत को अल्लाह मेरे महर में बख्श दे, आपकी उम्मत को अल्लाह ये अनोखा महर किसी का नहीं हो सकता। और देखें उम्मत, बाबा की उम्मत से प्यार कितना है। अगर आज हम उम्मती होकर सैयदा फातिमा से मोहब्बत कर रहे हैं या प्यार कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी याद में अगर हम महफिल सजाते हैं, हर साल याद सजा ली है, कोई हक अदा नहीं हो सकता। किसी को अपने खानदान से प्यार है, किसी को खित्ते से, कबीले से, लेकिन मोहब्बत कितनी है बाप की उम्मत से, बाबा की उम्मत से मोहब्बत कितनी कि या रसूल अल्लाह मेरा महर जो होगा वो ये कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे लिख कर दे, अल्लाह मुझे लिख करके दे कि मेरे महर में वो आपके ईमान वाले उम्मतियों को बख्श देगा, उसकी और शफात अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। इधर बीबी पाक ये शर्त लगा रही थी और अर्जी लगा रही थी, उधर रेशम के कपड़े पर नूर के कलम से अल्लाह ने ये तहरीर लिखकर जिब्रील के हाथों से रवाना फरमा दी, जिब्रील के हाथों से रवाना फरमा दी कि महबूब फातिमा के महर में आपकी उम्मत को बख्शा जाएगा। जब वो तहरीर देखी सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने, तो वो तहरीर अपने हाथ में ली, वो रेशम का जन्नती कपड़ा, और उसको लपेट कर अपने पास खुशी खुशी रख लिया, और फिर कहा कि जब मैं दुनिया से जाऊं, दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये रुक्का मेरे कफन में रख देना, ताकि क़यामत के दिन मैं अपने बाबा की उम्मत के हवाले से अपने अल्लाह की बारगाह में ये रुक्का पेश करूंगी कि अल्लाह तूने तो वादा किया था कि फातिमा के महर में मैंने अपने महबूब की उम्मत को बख्श दिया। एक हदीस पाक और भी है इस पर कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील से पूछा कि जिब्रील जब निकाह हुआ तो क्या हुआ। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह जब निकाह हुआ तो अल्लाह ने शजरे तूबा को हिलाने का हुक्म दिया, शजरे तूबा को हिलाने का हुक्म दिया, और फरिश्तों ने उसको हिलाया तो क़यामत तक जितने अहले बैत के आशिक थे उनकी तादाद के बराबर पत्ते गिरे, और हर पत्ते पर अहले बैत के आशिक का नाम लिखा गया, और हर पत्ता एक फरिश्ते के हाथ में थमा दिया गया, हर पत्ता एक फरिश्ते के हाथ में थमा दिया गया। तो क़यामत तक अहले बैत के जितने सच्चे आशिक होंगे उनकी तादाद के बराबर वो पत्ते हैं, और हर पत्ता एक फरिश्ते के हाथ में है। जब उस शाकान अहले बैत क़यामत के दिन मैदान महशर में पहुंचेंगे तो उनके पहुंचने से पहले वो फरिश्ते वहां मौजूद होंगे, और हर पत्ते पे अहले बैत के उस शाख का नाम लिखा हुआ है। जब अहले बैत का आशिक मैदान महशर में पहुंचेगा तो वो मगफिरत की ज़मानत, वो जो शजरे तूबा का पत्ता
ضمانت حاصل کر لے گا. جس کے ہاتھ میں وہ پتہ دیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی نجات اور مغفرت ہو جائے گی.